آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام کو درپیش چیلنجز کا ادراک اور ان کا حل، کہ اسلام کو فی زمانہ کیا مسائل اور کیا چیلنجز کا سامنا ہے، اور بطور مسلمان آج ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے، آج ہم زبوں حالی کا جو شکار ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، جو آج ہمارا میتھڈ آف لائف ہے، وے آف ٹاکنگ ہے، اور اسپینڈنگ لائف کا جو طریقہ کار ہے، یہ کیوں ہو گیا ہے؟ آیا کہ یہ جو معاملات زندگی کے ہمارے سامنے ہیں اور جس طریقے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس زندگی بسر کرنے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ بینگ اے مسلم، اور بطور ایک مسلمان، بطور ایک قوم، بطور ایک امتی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا اور کس پر ہم نے عمل کرنا تھا، اور کیا باتیں ہیں، وہ کون سے احکام ہیں جن پر عمل نہ کر کے آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات مقدسہ، وہ اللہ جس نے رسولوں کو مبعوث فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ جس نے رسولوں کو مبعوث فرمایا، جس نے رسولوں کو بھیجا انسانوں کے پاس، جس نے انبیاء کرام علیہم السلام کو نازل فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کے بھلے کے لیے، انسانوں کو ہدایت کے لیے، انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، کہ جس ذات مقدسہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین حق، تاکہ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ یہ قرآن عظیم، تاکہ یہ دین جو ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ جس نے رسولوں کو مبعوث فرمایا اس مقصد کے لیے، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ کہ لوگوں تک ہدایت پہنچے، لوگوں تک دین حق پہنچے، اور ہدایت کیسی؟ کہ جس سے آج ہم منہ چھپائے پھر رہے ہیں، وہ دین حق کہ جس نے ہماری زندگی کو تبدیل کرنا تھا، ہمارے اندر سے چینجنگ آنی تھی، تبدیلی آنی تھی، آج ہمارے اندر کھوکھلا ہوا پڑا ہے۔ آج ہم اپنے باطن میں جھانک کر دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہمارا باطن جو ہے وہ ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی گناہوں کی بیماریوں سے، ہر طرح کی گندگی کی آلودگی سے بھرا پڑا ہے۔ وہ آلودگی کیا ہے؟ وہ دھوکے کی آلودگی ہے، وہ بے حسی کی آلودگی ہے، وہ فراڈ کی آلودگی ہے، وہ جھوٹ کا گند ہے،
جو ہمارے سینے میں موجود ہے، تو جب باطن ہی میں گند ہوگا، جب باطن اتنا غلیظ ہو جائے گا، تو بتاؤ اس باطن میں نور کیسے گھر کرے گا؟ اس باطن سے نور کی شعاعیں کیسے چمکے گی کہ ہم نے اپنا باطن ہی گندا کر دیا ہے، ہم نے اپنا باطن ہی آلودہ کر دیا ہے۔ تو فرمایا ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رسولوں کو مبعوث فرمانے کا مقصد یہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ کی تشریف آوری کا جو بیسیکلی مقصد تھا وہ یہ تھا تاکہ لوگوں تک ہدایت پہنچے، تاکہ لوگوں کو دین حق لوگوں تک پہنچے، اور وہ دین حق جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذیتیں تکلیفیں برداشت فرمائی، اور حضور علیہ السلام کے اصحاب نے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی، طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کیا، اذیتوں کا سامنا کیا، یہاں تک کہ اصحاب نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا تاکہ یہ دین کی سنہری باتیں وہ آنے والی نسل تک پہنچ جائے۔ بدقسمتی سے وہ نسل آج اس دین کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ وہ جس دین کو، جس ہدایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر اس سرزمین پر بھیجا گیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین جو ہے وہ اس بات کو ناپسند کرتے پھریں، اگرچہ مشرکین کو ناگوارا گزرے۔ فرمایا اس دین کا مقصد کیا تھا؟ کبھی سوچا ہے مومن کا مقصد حیات کیا ہے؟ مومن کا زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ بدقسمتی سے جو مقصد ہمیں سکھائے گئے تھے زندگی گزارنے کے، جس طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی تھی، جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہمیں بتایا گیا تھا، آج وہ ہمارے دماغوں سے، ہمارے روحوں سے، ہمارے دلوں سے کھینچ لیا گیا ہے۔ ہمارے سینوں سے وہ آزادی، ہمارے روحوں سے وہ آزادی جو ہے، وہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، دین پر چل کے موت سے نہ ڈرنا، یہ ہمیں جو سکھایا گیا تھا ہمارے اسلاف سے، ہمارے اکابرین سے۔ بدقسمتی سے آج ہم بزدل ہو چکے ہیں، آج ہم پر خوف کو مسلط کر دیا گیا ہے، آج ہم پر ڈر کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ ہم ذبح حالی کا شکار کیوں ہیں؟ طلیحہ اسدی نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال ظاہری کے چند عرصے بعد، تھوڑے عرصے بعد، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلام اصحاب کرام جو ہے وہ آپ اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے جہاد فرما رہے تھے، اور ان کے لوگ جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح جو ہے وہ کٹ کر جہنم واصل ہو رہے تھے۔ تو اس نبوت کا جو جھوٹا دعوے دار ہے، اس نے لوگوں کا ایک اجلاس بلایا اور کہا کہ ہمارے لوگوں کے مرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے لوگ گاجر مولی کی طرح کٹے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہ تعداد میں ہم زیادہ ہیں، ہم کثیر ہیں تعداد میں، اور وہ حضور کے امتی جو ہیں
وہ تعداد میں بھی کم ہے لیکن وہ ہمیں مارتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے اجلاس میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا وجہ یہ ہے وہ کم ہے ہمیں مار رہے ہیں، اور ہم زیادہ ہیں ہم مر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جب ان کے سامنے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ہوتے ہیں، ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہماری باری بعد میں آئے، ہمارا بھائی جو ہے وہ پہلے مرے، وہ پہلے جائے۔ ہم ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ان کا کمال شوق دیکھیں، ان کی طرف سے ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم اسلام کے سر بلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، بعد میں ہمارے بھائی کی باری آئے۔ ان کے دل سے موت کا ڈر ختم کر دیا گیا، ان کے دل میں موت کا ڈر نہیں ہے، موت کا خوف نہیں ہے، اور ہمارے دل میں موت کا خوف بیٹھ گیا ہے، اس لیے ہم مرتے جا رہے ہیں۔ تو اسلام کو جو سر بلندی حاصل ہوئی ہے، اسلام کو جو غلبہ حاصل ہوا ہے، وہ ایویں نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی امتیوں کو، اپنے غلاموں کو جو حکم عطا فرمائے، ان میں سے ایک بڑا حکم یہ تھا کہ موت کا خوف جو ہے وہ دل سے نکال دینا، کہ جب موت کا خوف نکل گیا، وہی لوگ تھے جنہوں نے، وہ تھوڑے تعداد میں تھے، 313 بھی تھے، لیکن موت کا ڈر نہیں تھا، وہ بپھرے ہوئے شیروں کی طرح کفار پر ٹوٹ رہے تھے۔ اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم، آپ علیہ السلام غیب کی خبریں بتا رہے تھے، تو فرمایا کہ امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا، یہ اس لیے آپ کی خدمت میں احادیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں کہ آج کے فی زمانہ میں یہ حدیث بالکل میرے اور آپ سب پر جو ہے وہ صادق آتی ہے۔ فرمایا کہ امت پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکل الی کسعتها، کہا کہ امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہود، ہنود، نصارہ جو ہے، مشرکین جو ہے، امت کو ایک پلیٹ کی طرح رکھیں گے، اور جس طریقے سے ایک پلیٹ میں کھانے والے اس کو کھانے لگ جاتے ہیں، فرمایا کہ ایک پلیٹ کی طرح مشرکین سارے لوگوں کو بلا لیں گے اور امت کے چاروں طرف گھیرا باندھ لیں گے، بلا لیں گے، اس ملک کو بھی بلا لیں گے، ان لوگوں کو بھی بلا لیں گے، انہوں کو بھی بلا لیں گے۔ فرمایا جس طریقے سے کھانے کو کھایا جاتا ہے تو میری امت پہ مشرکین جو ہے وہ یوں ٹوٹ پڑیں گے۔ آج ہم نے نہیں دیکھا کہ فلسطین میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، بوسنیا میں دیکھ لیں، چیچنیا میں دیکھ لیں، ایران میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، لیبیا میں، شام میں دیکھ لیں، مصر میں دیکھ لیں، کون سا ملک ایسا ہے جو آج ذبح کا شکار نہیں ہے؟ یار ہم تو 313 تھے، 1000 کا لشکر تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک امتی وہ 200 کافر پر حاوی ہے۔ ہماری تو یہ حالت ہے، ہماری تو اتنی طاقت ہے کہ ایک امتی وہ 200 مشرک پر بھاری ہے، 200 مشرک کے برابر ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کی ذبح کے شکار دیکھیں، ہمارے دلوں میں خوف بیٹھ گیا ہے، معیشت کی کمی کا خوف ہے، جان کے جانے کا خوف ہے، ملک کے جانے کا خوف ہے،
ایک بڑی بڑی عمارت کھڑی کر لی، اس کے جانے کا خوف ہے، نہیں کسی سے پنگا نہیں لینا، ایسا نہ ہو کہ ہماری معیشت یہ ہماری ایک باتیں ہیں۔ مجھے ایک چیز بتائیے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دین کی بنیاد رکھی گئی تھی، کتنی کو بڑی بڑی معیشتیں تھیں، حالت تو یہ تھی کہ سحری اور افطاری میں کھجوروں کے گٹھلیوں کو چوس چوس کر اصحاب رسول نے غزوہ بدر کو سر انجام دیا، اور آج کون سی آسائش نہیں ہے ہم سب کے پاس، اور اس کے باوجود بھی آج ہمارے ایمان کی حالت کو دیکھیں، ایمانی طور پر ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو یہ فرمایا کہ میری امت پر مشرکین جو ہے وہ ایک پلیٹ کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا امت اتنی کمزور ہوگی اس وقت؟ کیا امتی اتنے کم ہوں گے اور یہود و حنود اتنے زیادہ ہو جائیں گے، مشرکین کفار اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ کی امتیوں پر ٹوٹ پڑیں گے، اتنے کم ہوں گے آپ کے امتی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ امتی کروڑوں میں ہوں گے، اربوں میں ہوں گے۔ کیا وجہ ہے؟ 1.5 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے فی زمانہ، 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ پوری دنیا میں مسلمان بس رہے ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا کوئی ملک جو ہے وہ آج سازش سے خالی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت لوگ زیادہ ہوں گے، آج امتی کم ہے، اصحاب تم کم ہو، اس وقت لوگ زیادہ ہوں گے۔ تو پھر اصحاب رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ بھی زیادہ ہوں گے اور وہ یہود و حنود جو ہے، مشرکین جو ہے، وہ امتیوں پر یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے پلیٹ پر ٹوٹتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان، اور وہ لوگ مثل جھاگ ہوں گے، وہ جھاگ کی طرح ہوں گے، جس طریقے سے پانی کے اوپر جھاگ جمع ہو جاتی ہے، فرمایا ان لوگوں کی مثال یوں ہوگی، وہ دیکھنے میں بڑے بڑے مسلمان، حاجی، نمازی، پرہیزگار، لیکن دلوں میں موت کا خوف سوار ہوگا، دلوں کے اندر ڈر سوار ہوگا، دلوں کے اندر وہ موت کی دھن جو ہے وہ ان کے دلوں میں سوار ہوگی۔ فرمایا وہ جھاگ کی طرح ہوں گے اور انہیں وہن کھا جائے گا۔ صحابہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی وہن کے بارے میں بتا رہے ہیں، فرمایا کہ تم موت کو گلے لگا لینا لیکن وہن میں نہ پڑنا، وہن میں نہ پڑنا، اپنے آپ کو وہن سے بچانا۔ تو اصحاب رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ومل وہن، وہن کیا چیز ہے؟ ہمیں وہن کے بارے میں بتائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، اے اصحاب رسول، کہ وہن یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، موت سے نفرت کرنا۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہر بندے کے دل میں، دماغ میں موت، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو موت سے نہ ڈرتا ہو۔ موت آنی ہے، برحق ہے، ہم سب نے جانا ہے، لیکن سمجھدار اور کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے آپ کو موت کے لیے ہمیشہ تیار رکھتا ہے اور موت کی تیاری کر کے رکھتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا، حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ آج بتائیں کہ ہمارے ذبح حالی کا وجہ کیا ہے؟ آج نفسا نفسی کا عالم کیوں ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ حال ہمارا یہ ہے کہ حلال اور حرام میں فرق نہیں کر پاتے۔ مال حرام سے آ رہا ہے تو آنے دو، حلال سے آ رہا ہے تو آنے دو۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی گھر کر چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا یہ وہن ہے، اور اے اصحاب تم وہن سے بچنا۔ وہن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہن تمہیں برباد کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہن تمہیں کھا جائے۔ اور آج ہماری زوال کی ایک اور وجہ بھی ہے، بطور مسلمان، بطور نیشن۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، اے ایمان والو یہودیوں کو اور نصارہ عیسائیوں کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ دوسری جگہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہودی اور نصاری عیسائی جو ہے یہ تم پر کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تم انہیں قبول بھی کر لو، ان کی غلامی بھی کر لو۔ فرمایا حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کا دین بھی قبول کر لو، پھر بھی تم پر ہرگز کبھی بھی تم پر یہ خوش نہیں ہوں گے۔ جب یہ قرآن فرما رہا ہے، آج کیا وجہ ہے بطور نیشن، بطور مسلم کہیں ہماری ذبح و حالی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تو نہیں ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ، یہ تو وہ قوم ہے یہودیوں کی جنہوں نے یہ کہا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، کہ یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ جگڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ تو جگڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، ایسی بات نہیں، غلت ایدیہم، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ اس کی رحمتیں اور اس کی قبولتیں، اور وہ رحیم جو ہے، وہ اس کی جو فیاضیات ہے، اس کی جو سخیون ہے، اللہ تو اپنوں کے علاوہ غیروں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں جو ہے وہ چوکھٹ پہ جا جا کر اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہیں۔ لیکن یہودی کہ سب سے زیادہ انبیاء یہودیوں کی قوم پر اترے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا نظریہ دیکھ لیں تو وہ ہمارے کیسے دوست ہو سکتے ہیں۔ اور آج ہماری ذبح حالی کا، ہماری پست حالی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آج جو اسلام کو چیلنجز کا جو سامنا ہے، اور آج بینگ اے مسلم ہمارا دماغ جو ہے، ہمارا دماغ وہ انگریز جیسا ہے، ہماری چال، ہمارا لباس مسلمانوں جیسا ہے، ہماری سوچ انگریزوں کے دین جیسی بن چکی ہے، تو کیسے ہم پستی کی طرف نہ جائیں۔ قوموں کے زوال کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ بدنی ہے کہ بدنی طور پر کہ آپ کو مشرک وہ چوٹ پہنچاتا ہے، آپ کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے، لوگ ختم ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ جو اسلام کے ساتھ گھنونی سازشیں کی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ کو بدل دیا گیا ہے، ہمارے دماغ کو موڑ دیا گیا ہے، ہمارے دین کا انحصار ہمارے دماغ پر ہے، ہماری سوچ پر ہے کہ ہم اپنی سوچ کو قرآن اور حدیث کے مطابق کریں، لیکن ہماری سوچ کو بدل دیا ہے۔ آج ہماری سوچ کو، ہماری غور و فکر کو ختم کر دیا ہے۔
ہمیں اسلام کو اور ہمیں اتنا نقصان جانوں کا نذرانہ دے کر نہیں ہوا جتنا نقصان سوچ کو بدل کر ہوا جا رہا ہے۔ آج وجہ یہ ہے کہ ہم 1.5 ارب لوگوں کا ہجوم ہونے کے باوجود بھیڑ بکریوں کی طرح پستی کی طرف کیوں شکار ہیں کہ آج ہماری وہ سوچ جو ہم پر موت کا خوف سوار کر دیا گیا ہے، ہم پر چاروں طرف ایک ڈر کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، تو آج ہماری پستی کی وجہ یہ ہے۔ بینگ اے مسلم، بینگ اے قوم، انفرادی طور پر اور مجموعی طور پر ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے لوگ وہ ہیں، آپ کے سچے امتی وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں موت کا کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ کہ آج بھی ہم اگر ایک اچھی قوم بننا چاہیں، ایک اچھے معاشرے میں اپنا شمار کرنا چاہیں، تو سب سے پہلے انفرادی طور پر اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہوگی، اس کے باوجود اس کے بعد جا کر ہم ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ کریں گے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرتے، جو مرضی ہوتا جائے، معاشرے میں بگاڑ جو ہے وہ ویسے کا ویسے کھڑا رہے گا۔ تو آج کا یہ مختصر سا موضوع اسی حوالے سے تھا جو کہ انجام پذیر ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔